جنگ بدر میں سلافہ نامی کافر عورت کے 2 بیٹے اور شوہر مارے گئے۔ سلافہ نے اعلان کیا کہ جو میرے بیٹوں کے قاتل عاصم بن ثابت کا سر میرے پاس لائے گا اس کو 100 اونٹ دوں گی اور عاصم کی کھوپڑی کو پیالہ بنا کر شراب پیوں گی۔ ابو سفیان بن خالد حذیلی نے 100 اونٹوں کی لالچ میں آ کر یہ منصوبہ ترتیب دیا کہ کیسے بھی عاصم بن ثابت کو قتل کر کے ان کا سر سلافہ کو دے دوں۔ پھر اس نے اپنے قبیلے میں سے 7 لوگوں کو منتخب کر کے مدینے بھیجا۔ وہ 7 ہی لوگ مدینہ منورہ میں حضرت ثابت بن افلح کے پاس مہمان بنے جو حضرت عاصم کے والد تھے۔ ان 7 لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کیا۔ پھر 2-3 دن رہے۔ انہوں نے حضرت عاصم بن ثابت سے دوستی کر لی۔ حضرت عاصم بن ثابت نے بھی مہمان سمجھ کر ان کی کافی مہمان نوازی کی۔ پھر منصوبے کے مطابق انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، ہمارے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے ہیں، ان کو شوق ہے کہ اسلام کے احکام سیکھیں، اس لیے ہمیں بہترین عالم اور قاری عطا کریں، خصوصاً عاصم بن ثابت کو بھی ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ قبیلے میں چل کر اسلام کے احکام سکھائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ 10 صحابہ کرام کو بھیجا۔ حضرت عاصم بن ثابت کو نبی کریم نے ان کا امیر مقرر فرمایا۔ 10 ہی صحابہ کرام نے نبی کریم سے اجازت لی اور ہتھیار پہن کر روانہ ہوئے۔ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی مخفی جگہ پر آرام کرتے تھے۔ جب بدورہ کی منزل پر پہنچے تو 7 کافروں میں سے ایک جدا ہوا اور پہلے ہی جا کر ابو سفیان بن خالد کو خبر کی کہ 10 صحابہ کرام آ رہے ہیں جن میں عاصم بن ثابت بھی ہے۔ ادھر عاصم بن ثابت بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رجی چشمے پر پہنچا۔ ابو سفیان بن خالد 200 آدمی لے کر ہتھیاروں سے لیس ہو کر صحابہ کرام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا۔ صحابہ کرام نے رجی چشمے پر بیٹھ کر مدینہ منورہ کی کھجوریں جو ساتھ لائے تھے تناول فرمائیں، پھر رات کو ادھر ہی آرام فرمایا۔ صبح کو جبل کی اونچائی پر بیٹھ گئے۔ قبیلے ہیال کی ایک عورت مال چراتے ہوئے رجی چشمے پر پہنچی۔ وہ ککڑیاں دیکھ کر پہچان گئی کہ مدینہ منورہ کی ہیں۔ ابو سفیان بھی لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس عورت نے اسے بتایا کہ یہاں مدینہ منورہ کے کچھ لوگ آئے ہیں۔ یہ سن کر وہ نشان دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچ گئے۔ وہ 7واں شخص جو صحابہ کرام سے الگ ہو کر چلا گیا تھا اسے کفار کے لشکر کے ساتھ آتا ہوا دیکھ کر صحابہ سمجھ گئے کہ یہ شخص ہمارے دوست نہیں۔ خالد بن ابی بکرہ نے حضرت عاصم کو کہا کہ تمہارے مہمانوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ حضرت عاصم نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن اب مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سفیان بن خالد نے صحابہ کرام سے کہا خود کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم تمہیں امان دیں۔ حضرت عاصم نے کہا ہم نے عہد کیا ہے کہ خود کو کسی کافر کے حوالے نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کفاروں پر تیروں کی بارش کر دی۔ تیر ختم ہوئے تو نیزوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ نیزے ٹوٹے تو تلواروں سے مقابلہ کیا۔ مقابلہ کرتے ہوئے حضرت عاصم شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت حضرت عاصم نے دعا کی کہ اے مولا میرا جسم کافروں سے محفوظ رکھ، کیونکہ سلافہ نے قسم اٹھائی ہے کہ میری کھوپڑی میں شراب پیے گی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ فوراً جبل سے کاٹنے والی مکھیوں کا لشکر نکلا۔ جو بھی عاصم کی طرف بڑھا اس سے کاٹ کر بھگا دیا۔ کفاروں نے کہا رات ہو جائے پھر یہ مکھیاں بھاگ جائیں گی تو سر کاٹ لیں گے۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بارش بھیجی کہ وہ حضرت عاصم کے جسم کو لے گئی اور کفار اپنے ارادے میں ناکام ہو گئے۔ 6 اور صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ باقی حضرت خبیب، عبداللہ بن طارق اور زید بن دسنہ نے کافروں کی امان قبول کی اور جبل سے اتر آئے، لیکن کافروں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور صحابہ کرام کو باندھ کر تشدد کرنے لگے۔
عبداللہ بن طارق نے کسی طریقے سے اپنے ہاتھ آزاد کر کے کفار سے اپنی تلوار سے حملہ شروع کر دیا۔ کفاروں سے لڑتے ہوئے آپ بھی شہید ہو گئے۔ باقی 2 صحابہ کرام حضرت خبیب اور حضرت زید کو انہوں نے مکہ معظمہ میں بیچ دیا۔ سفیان بن خالد کی اس غداری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر جمع کرنے کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن انیس کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے پاس اس کا سر لے کر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن انیس اس سفیان بن خالد حذیلی کو جانتا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نبی کریم سے کہا اگر آپ کے شان کے خلاف کچھ کہوں تو معاف کرنا۔ نبی کریم نے اسے اجازت دی۔ حضرت عبداللہ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مقام ارنا میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر ایک سردار کی کمان میں جا رہا ہے۔ آپ نے جا کر اس سے ملاقات کی۔ حضرت عبداللہ سے سفیان نے احوال پوچھا تو حضرت عبداللہ نے کہا بنو خزاع قبیلے کا ہوں، سنا ہے کہ تم محمد سے لڑائی کے لیے لشکر تیار کر رہے ہو۔ میں نے بھی سوچا کہ تمہارے لشکر میں شامل ہو کر محمد سے لڑائی کروں جو ہمارے باپ دادوں کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ پھر سفیان کی تعریف میں شعر کہنے لگا۔ سفیان بڑا خوش ہوا اور انہوں نے آپ کو لشکر میں شامل کر دیا۔ رات کو سفیان اپنے خیمے میں آرام کرنے لگا، اس کا لشکر بھی آرامی ہو گیا تو حضرت عبداللہ موقع پا کر اس کے خیمے میں گھس گیا اور تلوار سے اس کا سر کاٹ کر مدینے کے راستے چلنے لگا۔ دن کو کسی غار میں پناہ لیتا اور رات کو سفر کرتا۔ اس طرح مدینہ منورہ آ پہنچا۔ اس وقت نبی کریم مسجد میں تھے۔ حضرت عبداللہ نے وہاں پہنچ کر ملعون کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کیا۔ ادھر سفیان کے لوگوں نے حضرت عبداللہ کا بیعت پیچھا کیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد خوش ہو کر اپنی عصا مبارک حضرت عبداللہ کو دی اور فرمایا کہ اس عصا کے ساتھ عبداللہ بیشت میں حاضر ہوگا۔ وہ عصا حضرت عبداللہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ وفات کے وقت آپ نے وصیت کی کہ یہ عصا میرے کفن میں میرے ساتھ دفن کرنا۔ آپ کی وصیت کو پورا کیا گیا۔